اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 آیت نمبر 92 سے دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مقصد جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ان میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے جو ناقص اعمال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، خاص کر اپنے دوست، ساتھی، احباب، اپنے اہل و عیال جو ہیں ان کو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نفع دے سکیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہاں سے بلکہ جہاں کہیں سے بھی ہم دین کی بات کو سیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو کہ جیسا کہ کل جو آیات ہم نے پڑھی اور جو تذکرہ ہو رہا تھا اس میں جو آخری 2 یا 3 آیات ہم نے پڑھی تھی، وہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت قسم کے احکامات اور تنبیہ جو ہے ان منافقوں کے لیے جو ہجرت نہیں کرتے یا جنہوں نے ہجرت نہیں کی اس وقت۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے کل دیکھا تھا کہ ہجرت سے پہلے کے کیا حالات و واقعات تھے، اور ہجرت کا جہاں پر دوسرے مقاصد تھے کہ ظلم و ستم سے چھٹکارا مل سکے، وہاں پر ایک مقصد یہ بھی اس طرح تھا کہ مسلمان جتنے ہیں جو ارد گرد مختلف قوموں میں یا مختلف قبیلوں میں یا مختلف بستیوں میں آباد ہیں اور وہ کمزور ہیں اپنے معاشی اور معاشرتی اور ہر طرح کے حالات کی وجہ سے، تو وہ سب جو ہے اکٹھے ہو جائیں ایک ہی جگہ پر مدینہ میں، تاکہ ان کی طاقت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے اور زیادہ پر اثر انداز میں جو دین کی تبلیغ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور کل یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ منافقین پر 3 چیزیں بہت بھاری تھیں۔ ایک، سب سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کرنا، دوسرا جہاد یا قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ، اور تیسرا ہجرت۔ تو ہجرت بھی بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہوا تھا کہ اگر وہ ہجرت، جب تک وہ ہجرت نہ کر جائیں تب تک ان کے ساتھ کوئی دوستی یا ان کو کوئی مددگار مت ٹھہراؤ، ان کے ساتھ کوئی دوستی مت رکھو، اور اگر کسی عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف شدید رد عمل جو ہے وہ ان کے قتال کی صورت میں سامنے آنا چاہیے، سامنے آنے کے لیے۔ اور اس میں کل 2 استثناء ہم نے پڑھے تھے آیت میں۔ ایک استثناء تو یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہے تو ایسی صورت میں بھی، یا دوسری صورت میں جو کمزور دل یا کمزور معاملات ہیں جن کے نہ ہی وہ تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں، وہ کمزور ہیں، وہ بے بس ہیں، وہ نہ ہی تمہارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ اور نہ ہی تمہارے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 استثناء تھے، ان کے علاوہ یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ بغیر کسی عذر کے اگر کوئی جہاد، اگر کوئی
ہجرت نہیں کر رہا تو وہ پکا منافق ہے، اس کے دل میں پکی کھوٹ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہی ہے، اور یقیناً ایسے منافق جو ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کے خلاف آنے کا تو وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کل ہلکا سا تذکرہ دیکھا تھا اگلی آیات کے بارے میں، کہ اگلی آیات جو ہیں وہ قتل کے بارے میں ہے۔ کوئی کسی مسلمان سے اگر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے یا وہ قتل کر دے، کوئی مومن یا کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مومن یا مسلمان کو قتل کر دے یا اس سے قتل ہو جائے، تو اس بارے میں ہم نے کل بیسک ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دیکھی تھی۔ قصاص کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے آیات میں مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قتل کا بدلہ قتل، جس نے قتل کیا ہے اس کے وارث مقتول کے وارثوں کا حق ہے کہ وہ قصاص کے طور پر قتل کا بدلہ لے سکیں، جو قاتل ہے اس کی موت کی شکل میں یا اس کے قتال کی شکل میں۔ اور اس میں کچھ چھوٹ بھی تھی، کچھ لے دے کر یا کچھ رفع دفع کر کے معاملہ جو ہے اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی۔ بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک تھا، وہ تھا صرف قتال کے بارے میں، قتل کے بارے میں، جس میں قتل جان بوجھ پر قتل کیا جائے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مومن کسی دوسرے مومن کو قتل کرے یا اس سے قتل ہو جائے، وہاں پر تھا کوئی بھی انسان۔ اب قتل جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے بہت ہی سخت الفاظ میں آگے آنے والی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ہی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مطلب قیامت کے دن نبٹنے کا یہاں پر ہمیں اشارہ دیا، اور ایسے سخت الفاظ کسی اور گناہ یا کسی اور بیماری کے بارے میں نہیں آئے۔ تو یہ قتل چاہے وہ غلطی سے ہو جائے چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا کفارہ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی بھاری ہے، جس کو ہم آگے آنے والی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کل قتل کے ضمن میں ہم نے جو دیکھا تھا، ایک تو قتل خطا کے ساتھ یا غلطی سے اگر قتل ہو جائے جس کو قتل خطا بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا قتل عمدن یا قصدن، جس کو قتل کیا جائے جان بوجھ کر قتل کرنے کی نیت سے اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ قتل ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ قتل کے ایک تو کفارہ ہے جو اللہ کا حق ہے اس غلطی کا یا اس گناہ کا، دوسرا اس کی دیت، قتل خطا کے طور پر اگر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں، اس قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی۔ دیت اس کا خون بہا کہہ سکتے ہیں، یا اس کے بدلے میں وارثوں کو رقم یا اس کے متبادل کوئی بھی چیز جو دیت کہلاتی ہے۔ اور تیسرا قصاص ہے۔ قصاص جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل، جس نے قتل کیا ہے اس کو مقتول کے وارثین کے مطلب ساتھ معاملہ کر کے ان کے ساتھ اگر صلح صفائی ہو جائے یا کسی طرح سے معاملے نبٹ جائے، نہیں تو اس شخص کو یا اس نفس کو قتل کیا جائے گا جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا بے گناہ کسی دوسرے شخص کا۔ اب قتل میں ہم ایک دو چیزیں اور بھی اگر دیکھ لیں تو ایک دو قتل، کچھ قتل تو ایسے ہیں جو جن کا قصاص یا جن کی دیت نہیں ہے۔ ان میں فار ایگزامپل اگر کسی قاتل کو سزا کے طور پر قتل کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ تو اس کے لیے سزا ہے، اس کی تو کوئی دیت یا اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ اس کو تو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح فتنہ بپا کرنے والے جو ہیں، جو فتنہ ریز ہیں، جو خون ریزی کرتے ہیں، ان کے خلاف قتل کا جو حکم بھی دیا گیا، جیسے اوپر کی آیات میں منافقوں کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا، یا اسی طرح سے جنگ میں جو قتال ہوتا ہے تو اس کا بھی دیت یا کفارہ نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ظلم کے خلاف یا فتنے کے خلاف کھڑے ہو کر ایسا قتل کرنا ہے۔ بہرحال انہی بیسک انفارمیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے دو آیات ہیں، زیادہ
مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آج ہم کور کرتے ہیں ان کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما، اور نہیں، کان ہے، لمؤمن، کسی مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے نہیں ہے، ان یقتل، کہ وہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا خطأ، مگر کسی غلطی سے۔ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اگر کوئی غلطی سے ہو گیا اس کے علاوہ، یعنی جان بوجھ کر کسی مومن کے لیے جائز نہیں یا مناسب نہیں، یا کسی مومن کو اجازت نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے تو اس بارے میں کیا ہے، ومن قتل، اور جس نے قتل کیا، مؤمنن، کسی مومن کو، خطأً، غلطی سے، اگر کسی مومن نے کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کیا یا قتل ہو گیا اس کے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرانا ہے ایک گردن مومن کی، ایک مومن کی گردن آزاد کرانی، اس کی اب کفارہ یا اس کی جو اس کے بعد جو اس کا مطلب سزا ہے وہ اس کا ذکر ہونے لگا ہے کہ اس کے لیے ہے سب سے پہلے کہ وہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک آزاد کرائے ایک مومن کی گردن، یعنی ایک غلام، ایک مومن غلام یا ایک مسلمان غلام جو ہے اس کو آزاد کرائے۔ اب یہ بھی جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اسلام کی خوبصورتی کس قدر خوبصورتی سے اور کسی قدر ایک اسٹریٹجک انداز میں جو غلامی کا نظام ہے اس کو ختم کیا گیا تھا کہ ہر بڑے گناہ کے کفارے کے طور پر کسی غلام کو آزاد کر دینے کا حکم تھا یا حکم ہے۔ تو آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے کہ کوئی اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے، قتل خطا ہو جائے، تو اس خطا کے طور میں جو کفارہ ہے، جو کفارہ کیا ہے، جو اللہ کا حق ہے اس گناہ کے بدلے جو اس شخص سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس گناہ کے بدلے اللہ کا حق جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، تحریر رقبۃ مؤمنہ، کسی ایک مومن کی گردن کو آزاد کرانا یا کسی ایک مومن مسلمان جو غلام ہے اس کو آزاد کرایا جائے۔ وَدِیَّةٌ، اور دیت، وَدِیَّةٌ مسلمہ، ادا کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو، الا، مگر، ان یتصدقوا، یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ اب اس کی دیت، ایک تو یہ ہے کہ کفارہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان غلام جو ہے اس کو آزاد کرایا جائے، اور دوسرا کہ ہے وہ دیت جو اس کے وارثوں کو، جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو ادا کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اس کو صدقہ کر دیں یا اس کو معاف کر دیں، اس کو صدقے کے طور پر معاف کر دیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں اس آیت کے اس حصے میں ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا گیا یہاں پر، ایک تو دیت کیا ہے، اور دوسرا کیا اس کو صدقہ یا معاف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ دیت جو ہے کسی خطا کے طور پر، خطا غلطی سے اگر کوئی مومن قتل ہو جائے تو اس کی دیت، اس کے احادیث میں بہت ساری اس کے بارے میں اشارے یا ہدایات ملتی ہیں، جو سب سے راجح یا سب سے جو قوی ہے وہ ہے 100 اونٹ یا اس کے برابر کو سونا چاندی یا مال یا جو بھی کوئی چیز ہے، 100 اونٹ یا اس کے برابر۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایات ہیں جس میں 200 گائیں جو ہیں اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے، یا 2000 بکریاں بھی ہیں، یا 8000 یا 12000 درہم کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ مختلف طرح کے اشارے ملتے ہیں، لیکن 100 اونٹ یا اس کے متبادل یا اس کے برابر جو ہے وقت کے حساب سے یہ تو مسلمہ ہے، یہ تو طے ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کم از کم دیت ہے۔ اور اگر ہم آج دیکھیں کہ قتل خطا جو ہے، قتل خطا، اب غلطی سے قتل ہو جانا، یہ اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو۔ اب کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں کوئی سڑک کراس کرتے ہوئے کسی کو کوئی گاڑی کی زد میں آ گیا اور وہ مارا گیا وہاں پر، اب وہاں پر ڈرائیور کا قصور تو عام طور پر نہیں، کیونکہ ڈرائیور نے تو اس کو قتل کرنے کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹنٹ ڈرائیونگ آئی تھنک کہتے ہیں، جو غیر محتاط غیر محتاط طریقے سے اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہا ہے،
اب اس کے لیے اس کا ارادہ تو نہیں وہ کسی کو قتل کرے، لیکن اس کا اپنا رویہ یا اس کا اپنا بیہیویئر ایسا ہے جو دوسروں کو بھی مطلب خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اس نے حد بھی اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی بڑی سختی سے اس کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے۔ یا دوسرے بہت سارے دوسرے معاملات میں جس میں قتل کرنے کی ارادہ یا نیت تو نہیں لیکن پھر بھی قتل ہو جائے، تو اس صورت میں بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے یا اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کے بدلے میں دو چیزیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کا کفارہ ادا کرنا، اور دوسرا دیت دینا۔ اب دیت جو ہے 100 اونٹ یا اس کے برابر، اگر ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 100 اونٹ، ایک اونٹ جو ہے آئی تھنک کہ شفیق صاحب گائیڈ کر سکتے ہیں، کم از کم 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ سے کم میں تو نہیں آئے گا پاکستان کے حساب سے یا انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو ایک اونٹ جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ بھی اگر لگائیں، 1.5 لاکھ روپیہ ایک اونٹ کی قیمت ہے، تو تقریباً 100 اونٹ کا 1.5 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ۔ اسی طرح یہاں پر گلف میں قطر میں بھی جو قتل خطا ہے ایکسیڈنٹس وغیرہ میں جو ہے، تو وہ قاتل کے اوپر جو پینلٹی ہے وہ تقریباً 1,10,000 درہم ہے، 1,10,000 ریال ہے، یا شاید 1,20,000 ہے۔ وہ بھی اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے، تقریباً میرا لگے گا 80 لاکھ تک، 70 لاکھ کے زیادہ بن جاتی ہے، یعنی ایک اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہے جو دیت کے طور پر ادا کرنی پڑے گی اسے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ ان یتصدقوا، مگر یہ کہ وہ یا وارث جو ہیں وہ اس کو صدقہ کر دیں یا اس کو وہ معاف کر دیں۔ اب وہ اس وارثوں پر ہے، ان وارثوں پر ہے کہ وہ نوعیت دیکھیں کہ کس نوعیت کی غلطی ہوئی یا کس نوعیت کا یہ قتل ہوا، اس میں کیا حالات و واقعات ہوئے، کیا جو مقتول ہے کیا اس کی طرف سے تو کوئی غلطی یا اس کی طرف سے تو کوئی لاپرواہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ موت کے گھاٹ میں اتر گیا، اور یہ دوسرا مومن ہے یہ بیچارہ اس کی گردن جو ہے وہ پھنس گئی ہے، یا جو مختلف طرح کے حالات و واقعات دے کر، یا جو قاتل ہے اس کا اپنا جو سٹیٹس ہے یا اس کی مالی حیثیت جو ہے یا اس کی شرافت یا اس کا جو کردار ہے اس کو دیکھ کر اس کے اوپر اگر وہ رحم کریں اور اس کو وہ صدقہ کے طور پر معاف کر دیں، پوری کی پوری رقم یا اس میں سے کچھ جتنی ان کو مناسب لگے، تو یہ وارثوں کے لیے ہے کہ وارث چاہیں تو وہ صدقے کے طور پر اس کو معاف کر دیں۔ اب صدقے کے طور پر صدقہ جو ہے، جو مال انسان جو خرچ کرتا ہے اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی ہمت کوشش توفیق سے، جو بھی کچھ وہ صرف کرتا ہے اس میں صدقہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، صدقے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بھاری اجر ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کو مطلب موت کے بعد اگر واپس بھیج دیا جائے، اور اگر وہ دیکھ لے کہ وہاں پر قیامت کے دن یا قیامت کے وقت اس کے کیا حالات ہو گئے، تو واپس آ کر، یہ ممکن تو نہیں لیکن یہ ایک رائے ہے کہ اگر وہ واپس آ جائے تو وہ سب سے پہلے اپنے مال کو صدقہ کرے گا، سب سے زیادہ اہمیت دے گا اپنے مال کو صدقہ کرنے کی، کہ اس مال کی وجہ سے جتنے فتنے یا جتنے عذاب ہیں قیامت کے دن اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ تو صدقہ جو ہے ایک بہت بڑا قدم ہے، یا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے جس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ صدقے کے طور پر، اور اتنی بڑی اماؤنٹ وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ صدقے کے طور پر اس کو معاف کر دیں، تو یقیناً اس مقتول کے لیے بھی وہ رحمت کا اور اللہ کے فضل کا باعث بنے گی، اور وارثوں کے بھی لیے جنہوں نے صدقے کے طور پر اس مسلمان کو وہ دیت جو ہے وہ معاف کر دی، چاہے ساری کی ساری یا چاہے اس کا کچھ حصہ۔ بہرحال قتل خطا کی دو پہلو، کہ ایک تو مسلمان غلام کو آزاد کرائے اور دوسرا دیت دے۔ اگر دیت جو ہے وہ اس کے وارث معاف کر دیں تو وہ ان کا حق ہے، ان کے لیے یہ جائز ہے۔ ہاں، اگر جو آزاد کرانا ہے مسلمان غلام کا، اس کے بارے میں اگر فردر ہمیں ملے گا اسی آیت میں آگے اشارہ کہ اس میں کیا ریلیکسیشن ہے یا کیا اس میں استثناء مل سکتا ہے، یا اس میں کیا نرمی برتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہو، من قوم، ایک ایسی قوم سے، اگر مقتول جو ہے جس کو قتل کر ہو گیا، جو مارا گیا، وہ ایک ایسی قوم میں سے ہو، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہیں،
جو تمہارے دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور حالانکہ وہ مومن ہے. اگر وہ مقتول جو ہے، جو قتل ہو گیا، جو وہ مارا گیا، اگر اس کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے کہ وہ نان مسلم قبیلہ ہے یا مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے. مسلمانوں کا دشمن مسلمان تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں کہ شریعت کے روح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہو. تو اگر دوسرا قبیلہ دشمن کا مطلب کوئی نان مسلم، کوئی کافر یا کوئی اہل کتاب یا یہود و نصارہ یا کوئی بھی دوسرے مذہب والا جو مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی ایسا قبیلہ ہے، لیکن اس قبیلے میں جو قاتل، جو مقتول ہے وہ مومن تھا، وہ مسلمان تھا. ٹھیک ہے، اگر اس کا قتل ہو گیا، جس کا قتل ہوا وہ کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے یا مشرک ہے، قبیلہ ہے، اس کے گھر والے، اس کے افراد یا اس کا قبیلہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو کفارہ تو ادا کرنا ہے ایک مسلمان غلام جو ہے اس کو آزادی، اس کی آزادی کی شکل میں. ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں دیت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بندہ قتل ہو گیا جس کا تعلق کسی دوسرے قبیلے سے ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، تو اس صورت میں اس قتل خطا کا صرف کفارہ ہے، اس کے صورت میں اس کی دیت نہیں ہے. اس کی دیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی دو ریزن جو ہیں وہ زیادہ تر علماء نے بیان کی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ اس کی دیت جب ادا کی جائے گی تو وہ جو مقتول ہے، مقتول تو اس دنیا سے رخصت ہو چکا، اب اس کے وارثوں کو یا اس کے قبیلے والے کو یہ دیت جائے گی. اب جب اس کے وارثوں کو جائے گی دیت، اور اس کے وارث جو ہیں کیونکہ وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، اور اتنی بڑی اماؤنٹ اگر ان کو دی جائے گی تو یقیناً وہ مسلمانوں کے خلاف ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ساتھ پھر دیت کا معاملہ نہیں. دیت جو ہے وہ حقوق العباد ہے. جو کفارہ ہے مسلمان غلام کو آزاد کرنا، یہ تو حقوق اللہ کہہ لیں، یہ اللہ کا حق ہے. اس ظلم کو یا اس غلطی جو ہے، اس گناہ جو ہے، اس کو معافی کی صورت میں اس کے استغفار کے لیے. ٹھیک ہے، اور جو دیت ہے وہ حقوق العباد ہے، کسی بندے کا حق ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسے بندے کو نہیں جائے گا جو مسلمانوں کے خلاف یوز کرے گا یا مسلمانوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں صرف کفارہ ہے ایک مسلمان غلام کی آزادی. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو مقتول من قوم، ایسی قوم سے، اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہیں، بینکم و بینہم میثاق، جن کے درمیان اس کے اور تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، کوئی عہد ہے، کوئی معاہدہ ہے دونوں کے درمیان، یعنی تمہارے قبیلے اور اس قبیلے کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسے مطلب پہلے ہوتی تھی عام طور پر قبیلوں کے درمیان، کہ اگر کوئی جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یا ٹریڈنگ کے صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے یا مختلف طرح کے جو مواقع آتے ہیں، تو اس طرح ایک ایگریمنٹ کے تحت ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے مطلب دو قبیلے جو ہیں یا دو سے زیادہ قبیلے، ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اگر اس کا تعلق ایسے قبیلے کے ساتھ ہو جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کوئی صلح کا یا امن کا معاہدہ ہے، تو اس صورت میں فدیۃ مسلمہ، تو دیت سپرد کیا جائے گی الی اہلہ، اس کے وارثوں کے. تو اس صورت میں بھی دیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی اس کے وارثوں کو. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، اس صورت میں بھی دیت جو ہے وہ دیں گے. اب قتل کے مقتول جو ہے اس کی تین اس کی نوعیتیں آ گئی. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی قبیلے سے ہے، اس صورت میں کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اس صورت میں صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسے مقتول کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جس کے ساتھ، جو مسلمانوں کا دشمن نہیں، جس کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا کسی بھی، چاہے وہ مسلم قبیلہ ہے چاہے وہ نان مسلم قبیلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، تو اس صورت میں بھی کفارہ بھی دینا پڑے گا اور دیت بھی دینی پڑے گی. فمن لم یجد فصیام، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے یعنی
جو غلام نہ پائے، جو اللہ تعالیٰ کا تو حق ہے جو غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کرنا، تو اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی غلام نہ پائے، جیسے آج کے دور میں اب غلامی کا تو اس طرح سے کنسپٹ نہیں ہے، آج تو غلام کیسے آزاد کر سکتے ہیں، آج تو غلام ہے ہی نہیں اس طرح سے جیسے وہاں جیسے اس دور میں پائے جاتے تھے۔ تو اگر وہ غلام کو نہ پائے، اس کی اتنی طاقت یا ہمت نہ ہو، یا غلام اویلیبل نہ ہو، یا اس کی پہنچ سے دور ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَصِيَامُ، تو اس کے ذمہ روزے ہیں، شہرائن، 2 مہینے کے متتابعین متواتر، تو اس کفارہ کے طور پر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا جو کفارہ ہے، یا اللہ سے توبہ جو ہے اس کو قبول و منظور کرنے کے لیے، یا اللہ کی طرف توبہ جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے، اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اب یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے، اس میں اگر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوٹ گیا یا روزہ چھوڑ دیا، تو اس کو دوبارہ روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ یہ بھی ایک بہت سخت سزا ہے۔ اب مسلمان مومن غلام جو ہے وہ اگر نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں اگر اس کے بدلے میں اگر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، تو یہ بھی ایک بہت کڑی آزمائش ہے اس کے لیے کہ اگر وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو دوبارہ سے شروع کاؤنٹ کرنے پڑیں گے 2 مہینے کے روزے۔ اگر یعنی کہ 20 25 30 روزے 35 روزے بھی ہو گئے، لیکن 35 روزوں کے بعد 36واں روزہ اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر یا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کو دوبارہ 1 سے کاؤنٹنگ شروع کرنی پڑے گی۔ اب شرعی عذر میں بہت سارے آ سکتے ہیں، جو بھی شرعی عذر ہیں، مطلب روزہ چھوڑنے کے، اس میں بیماری بھی ہے، اس میں سفر بھی ہے، اس میں کچھ دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، جیسے عید کے دن جو ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب اگر عید کا دن آ گیا تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گا، تو وہ اس کی وہ شرعی عذر ہے، اس کی وجہ سے وہ روزوں کی کاؤنٹنگ اس کو نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح سے خواتین کے معاملے میں جو ایام ہے، مخصوص ایام، اس میں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو وہ بھی اس طرح کے آ جائیں گے۔ یا جو فرض روزے آگے، جیسے رمضان کے روزے، وہ تو فرض ہیں، اب وہ رمضان کے روزے تو ہیں، اس کو وہ پورے کرنے ہیں، وہ تو اس کے اوپر فرض ہیں، تو وہ اس کے بدلے میں نہیں دے گا کفارے کے طور پر۔ تو اگر وہ رمضان کے روزے بیچ میں آ گئے، تو وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی کاؤنٹنگ پوری کرے گا۔ تو اس طرح سے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ خوب علم اور خوب حکمت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سارا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتا ہے، جو بھی احکامات دیتا ہے، جو بھی قوانین نافذ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ حکمت کے بڑے ہیں، وہ ان میں بڑی گہری حکمت ہے، چاہے وہ حکمت ظاہری طور پر کسی کے اوپر واضح ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یقیناً وہ ایسی حکمت ہے جس کا مقابلہ انسان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ، اور جو قتل کر ڈالے، مومنن، کسی مومن کو، متعمدن، عمدن، یا جان بوجھ کر، قصدن کسی کو اگر قتل کر دے، فجزاؤ، تو اس کی سزا ہے جہنم، جہنم، اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ بہت سخت آیات ہیں اس کے بارے میں جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فجزاؤ جہنم، تو اس کی جہنم کی سزا ہے، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وغضب اللہ، اور غضب کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ، اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت، اور اس پر لعنت، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، وَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، لہو، اس کے لیے، عذابًا عظیمہ، بہت بڑا عذاب۔ اب جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو، کسی دوسرے مومن کو قتل کر دیا، تو اس کے سزا جو ہے، وہ اس کی سزا قصاص تو ہے ہی، جو قصاص جہاں پر جس کا ذکر تو نہیں ہوا، لیکن اس کی سزا کے طور پر قصاص جو ہے وہ تو اس کو مطلب قصاص کا سامنا تو کرنا پڑے گا، جو بھی قصاص کے قوانین ہم نے پڑھے تھے، لیکن جو اللہ کا حق ہے
وہ یہاں پر اس میں کوئی رعایت نہیں. اب وہ اللہ کی طرف استغفار کرے, توبہ کرے, مغفرت کی طلب کرے, تو کچھ علماء جو ہے دونوں طرح کی رائے یہاں پر رکھتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ تو ہر طرح کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ وہ. لیکن کچھ علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی وہ توبہ کر لے, لیکن جان بوجھ کر قتل کیا ہوا کسی مومن کو, اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بہر واللہ عالم بالصواب. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سزا دے دی, اب یقیناً مغفرت جو ہے اپنی طرف سے وہ انسان کوشش تو کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل کرے گا, لیکن اس کی سزا جو ہے یہاں پر جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کی سزا جو ہے, ایسی سخت آیات یا کسی گناہ کے بارے میں اتنی سخت سزا جو ہے کسی اور دوسرے گناہ کے لیے اتنی زیادہ اور اتنی سخت سزائیں جو ہیں ایک ساتھ بیان نہیں کی گئی قرآن مجید میں کہیں بھی, کہ کیا ہے. اس کے لیے جہنم تیار ہے, اس کے لیے جہنم کی سزا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہمیشہ, اگر وہ یہ مومن ہے تو وہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ ایک لمبے پیریڈ تک ہے. یہ لمبا پیریڈ کتنا ہے وہ صرف خدا ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اس پر, اور اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اب دنیا کے قوانین جو ہیں ان میں یہاں پر ہمیں بہت ساری پیچیدگیاں نظر آتی ہیں. آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھیں تو جو قتل و غارت ہے, اور خاص کر انسان کے جو خون ہے, انسان کا خون جو ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے. انصاف کے تقاضے جو ہیں بالکل بھی کوئی یہاں پر بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ کسی سے اگر غلطی سے قتل ہو گیا, غلطی سے اگر کوئی دوسرا شخص مارا گیا جیسے روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں, تو اگر مقتول کے وارث جو وہ زیادہ طاقت والے ہیں تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اسی طرح سے کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا, اور قاتل کے جو اس کے پیچھے ہیں, یا قاتل کا فیملی یا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا زیادہ طاقتور ہیں, چاہے وہ مال و نسب کے حساب سے ہوں, چاہے وہ قانون میں اپنا معاشرے میں ان کا مقام ایسا ہو کہ ان کے اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے, تو وہ انصاف کے معاملوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آج کل جو دنیا کے قانون کے مطابق اگر کسی کو سزائے موت ہو جائے تو صدر کے پاس, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ صدر پاکستان کے پاس حق ہے کہ اگر اس کے پاس اپیل کی جائے تو وہ اس قتل کی سزا, جو سزائے موت ہے, اس کو وہ زائل کر سکتا ہے, یا اس کو وہ مطلب کینسل کر سکتا ہے, یعنی کہ وہ صدر جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے. جبکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں. شریعت میں یہ صرف لواحقین جو ہیں یا مقتول کے وارث جو ہیں, یہ صرف ان کا حق ہے وہ قصاص کس طرح سے لینا چاہتے ہیں, قصاص کا بدلہ یا قتل کا بدلہ سے وہ کس طرح سے لینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے غلطی سے اگر قتل ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی وہ دیت ہے جو طے ہے. اب مجھے صرف اور صرف اس کے جو ورثاء ہیں اس کا حق ہے کہ وہ دیت کو کس طرح سے وہ ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, اس بارے میں اگر دوسرا کوئی اپنی رائے کے مطابق اس کے اوپر اثر انداز ہوگا تو یقیناً شرعی لحاظ سے وہ درست نہیں ہوگا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر, کیونکہ ہمارے آج کے دور میں یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں, اور بہت ہی طرح کی ناانصافیاں ہوتی ہیں, اور بہت طرح سے ظلم ہوتا ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں, اور خاص کر یہ ہمارا پولیس کا سسٹم اور دوسرا جو عدالتی نظام ہے اس میں کس طرح سے گواہیاں جو ہیں وہ پرچیز کی جاتی ہیں, اور کس طرح سے پیسہ چلتا ہے اور اثر و رسوخ چلتا ہے, اور انصاف کو خریدا جاتا ہے. اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس کا حصہ نہ بنائے کسی بھی ایسے عمل کا جو اس طرح سے ظلم کے ساتھ ہو. جبکہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس طرح کی سزائیں سعودی عرب میں بہت سختی سے نافذ ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب سعودی عرب کو یا اس کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت رکھے. آج کل کچھ چینجز وغیرہ آ رہی ہیں, کچھ سیاسی اثر و رسوخ یا سیاسی مصلحت کی بنا پر, لیکن پھر بھی وہاں پر کچھ حد تک قوانین نافذ ہیں. اور خاص کر یہ قتل کی سزا جو ہے اس کے بدلے میں قتل جو ہے وہ تو نافذ العمل ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً کوئی 7-8-9 سال پہلے
ایک سعودی شہزادے سے ایک قتل ہو گیا تھا کسی دوسرے مسلمان کا، تو اس جو وارث تھے، اس لواحقین تھے اس مقتول کے، اس کو انہوں نے بہت بڑی بڑی آفر دی تھی دیت کے طور پر، بہت بڑی آفر دی تھی قصاص کہ قصاص نہ لو، قتل کے بدلے قتل جو ہے وہ قصاص کو چھوڑ دو، اور اس کے بدلے میں بہت بڑی بڑی اماؤنٹس اس کو آفر کی گئیں. لیکن وہ جو وارث تھے اس کے، وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قصاص کا بدلہ قصاص ہی چاہیے. تو اینڈ پہ پھر وہاں پر کیونکہ عام پھانسی دی جاتی ہے، سرے عام پھانسی ہوتی تھی، اب بھی ہے یقیناً اب بھی ہوگی. تو انہوں نے جب سرے عام پھانسی دینا یعنی کہ اس کی گردن اڑاتے تھے، تو اس کا جب انتظام کیا پورا، اور آخری لمحوں میں بھی وہ اس سے معافی کے طلبگار رہے اس کے اہل و عیال سے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں معاف کریں گے. جب انہوں نے اس کو اس کے چہرے کے اوپر جو اس کو غلاف ہوتا ہے وہ ڈال کر، جلاد آ کر جب اس نے تلوار اٹھائی اس کو اس کی گردن اڑانے کے لیے، تو پھر اس وقت اس کے لواحقین جو ہے، مقتول کے وارث جو ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف آ گیا، اور پھر اس وقت آخری لمحات میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کیا سچویشن یا کیا گزری ہوگی ان لوگوں پر جن کے سامنے اس کا قصاص کے طور پر اس سعودی شہزادہ جو تھا اس کو قتل کیا جانے والا تھا. تو یہ ایک بہت سخت سزا ہے، چاہے وہ غلطی سے ہو جائے یا چاہے جان بوجھ کر ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت سزائیں اور بہت سخت کفارہ بھی ہے اس کا، اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو ہمیں یقیناً احتیاط برتنی چاہیے کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے مومن کو خاص کر یا کسی بھی دوسرے انسان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا خدا نخواستہ معاملہ فیس کرنا پڑے. اور خاص کر دنیا کے قوانین جو ہیں وہ بھی اس قدر ناقص ہیں کہ اس میں بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں، جس میں بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو عمراء ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کو چینج کر کے اسلامی قوانین جو ہیں ان کا نفاذ کریں، تاکہ سب کے سامنے انصاف جو ہے وہ رونما ہو، انصاف کے جو فائدے ہیں وہ سب کے سامنے آئیں، اور یقیناً اس سے جو معاشرے میں جو امن و امان ہے ہر طرح کے معاملات کا، اس میں یقیناً کمی آ سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج صرف 2 ہی آیات ہو پائیں، اگلی آیات کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس بارے میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں اپنا نقطہ نظر. جی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ بیان فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین. جی جزاکم اللہ خیر. لیکن جو دیت جو ہے وہ غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے. جو غیر مسلم ہے، جو غیر مسلم قوم قبیلہ ہے، یا ان کو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یقیناً وہ مسلمانوں کے خلاف ہی یوز ہوگی. یہی وجہ ہے، علماء جو ہے وہ یہی وجہ بیان کرتے ہیں اس کی. یا اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی اس وقت کے دور کے حساب سے، جب ہجرت جو ہے ان کے اوپر فرض کی گئی تھی، ہجرت کرنا جو ہے اس کا حکم تھا، لیکن وہ مسلمان جو ہے وہ ہجرت کے حکم کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود وہ ایک منافق یا ایک مشرک قبیلے میں رہ رہا ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ ہجرت نہیں کی. تو کچھ علماء کی یہ رائے بھی تفاسیر میں ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور قتل غارت سے بچائے ہمیں. آمین آمین آمین. اس کے بیک گراؤنڈ میں صرف 1 منٹ میں صرف ایک چیز پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد بھی یہی ٹاپک تھوڑا سا چلے گا کہ اس وقت کے حالات و واقعات میں جو بڑی بڑی جنگیں ہیں یا بڑے بڑے غزوات ہیں، ان کا ذکر تو بڑی تفصیل سے ملتا ہے ہمیں احادیث میں بھی اور باقی روایات یا باقی جو تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں. لیکن چھوٹے موٹے جو جھڑپیں یا چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے رہتے تھے ان کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں بیان کی گئی، یا ان کے بارے میں اتنا ممکن بھی نہیں شاید کہ چھوٹے موٹے یعنی کہ عام روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بگڑ جانا، یا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ ایسے ہی گزرتے پڑتے
کسی دو اشخاص کا آپس میں کوئی تناؤ ہو گیا اور اس کے بدلے میں قتل و غارت ہو گئی، یا اس طرح کے معاملات آج بھی جیسے چلتا رہتا ہے، چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں دو خاندانوں میں آپس میں بہت جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، یا دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات اس وقت بھی بکثرت تھے. اور جب یہ اسلام کے قوانین سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو قوانین بنائے ہوئے تھے یا چل رہے تھے اس وقت، اس میں بہت ساری ناانصافیاں تھیں، اور اس میں جو قتل کے جو قوانین تھے اس میں بھی بہت ساری ناانصافیاں تھیں. اس میں بھی اثر و رسوخ، یا کسی طاقتور نے اگر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس کے غلام کو مروا دیا جاتا تھا اس قتل کے بدلے میں. تو اس کا بہت سختی سے پہلے قصاص کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا. تو اس طرح کے حالات و واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سختی کے ساتھ ایسی آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی تاکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی ہو سکے. اور ہمارے یہ نہ صرف ہمارے پڑھنے کے لیے، یہ بلکہ قوانین بنانے کے لیے رہنما اصول بھی ہیں. اسی طرح سے سورہ مائدہ میں کچھ آیات آئیں گے، یہ سورہ نور میں بھی. تو یہ احکامات جو ہیں یہ قانون کا سورس بھی ہونی چاہیے. قانون جو ہم اس دنیا میں لاگو کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، انہی آیات کی بیس پر بننی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اکثر قوانین ہمارے جو ہیں وہ ایسی آیات یا ایسے احکامات جو ہیں ان کے خلاف ہی ہیں. بلکہ اگر ہم پاکستان کا جو قانون کی کتابیں ہیں جب پڑھیں تو قرارداد مقاصد یا اس طرح کا جو ہے، تو اس کے پہلے صفحوں میں لکھا ہوا تمہید جو ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اسلام یا شریعت محمدی کے خلاف ہو. یہ صرف انہوں نے لکھ چھوڑا ہے پہلے صفحے میں، لیکن اس کے بعد کتابوں کی کتابیں بھری گئیں، اور شاید ہی ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر کوئی اسلام کی قانون جو ہے اس کو نافذ کیا گیا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. جی تو ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے ہم سب کو فوری طور پر، بلکہ بڑی دعا کرنی چاہیے، فوری طور پر اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں اچھی اور صحت بخش جو انوائرمنٹ ہے اللہ تعالی وہ ہمیں مہیا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.